السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں اسلم اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج سواد بورڈ کا اردو کا جو پیپر ہے جماعت دہن کا وہ ہوا ہے۔ اس پیپر کا پہلا جو حصہ ہے، حصہ الف، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے صحیح آپشن جو ہے وہ آ جاتے۔ تو پہلا سوال ہے، اسلاف کی جانب سے نسل در نسل چلی آنے والی تحریر کہلاتی ہیں۔ تو بڑوں کی طرف جانب سے جو نسل در نسل کہانی ہوتی ہے، جو سینہ در سینہ جو ہے وہ چلی آتی ہے، وہ تو سفر نامہ نہیں ہے، افسانہ بھی نہیں ہے، خاکہ بھی نہیں ہے، تو وہ لوک کہانی ہے۔ یعنی ایسی کہانی جو کہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی ہے اس کو لوک کہانی کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ لوک کہانی ہے۔ دوسرا دیکھیں، کہانی کی قدیم قسم کہلاتی ہے۔ ناول تو جدید ہے، افسانہ جو ہے وہ بھی جدید ہے، داستان ہے اور مضمون ہے تو مضمون تو نہیں ہے۔ داستان جو ہے وہ جو ہے کہانی کی قدیم قسم ہے، جس میں دیو مالائی کرداریں ہوتی ہیں، جس میں جن، پری، دیو وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس کا صحیح آپشن جو ہے وہ سی ہے، یعنی جیم اور داستان۔ تیسرا ہے، غزل میں اشعار کی تعداد کم از کم ہوتی ہیں، 4، 5، 6، 7۔ تو غزل میں اشعار کی تعداد جو ہے وہ کم از کم 5 ہوتی، پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے 5 ہی صحیح تعداد ہوتی۔ تو یہ بی آپشن جو ہے یہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ بی۔ چوتھا دیکھیں، الفاظ کے حسن انتخاب اور تراکیب کی شگفتگی یعنی خوبصورتی سے ان کے کلام میں ایک صوتی آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، انداز بیاں ہے۔ یہ ایک فقرہ دیا گیا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس فقرے کا انداز جو ہے وہ کون سا ہے، صحافتی ہے، قانونی ہے، ادبی ہے یا دفتری ہے۔ تو یہ تو دفتری نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے، صحافتی بھی نہیں ہے، تو یہ ادبی انداز ہے۔ تو اس میں جیم یا سی آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 5 دیکھیں، بصورت خلاف ورزی ضامن مبلغ 1,00,000 روپے حکومت پاکستان کو ادا کرے گا، انداز بیاں ہے۔ ایک دوسرا جملہ دیا گیا ہے کہ یہ جملہ جو ہے اس کا انداز بیاں جو ہے وہ کون سا ہے، ادبی ہے، صحافتی ہے، دفتری ہے یا قانونی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں یہ جو تینوں آپشن ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ چوتھا آپشن دال یا ڈی آپشن جو ہے یعنی قانونی، یہ جو فقرہ ہے یہ قانونی فقرہ ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ قانونی ہے، تو اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ قانونی ہے۔ چھٹا دیکھیں، درج ذیل میں درست جملہ معترضہ ہے۔ تو ایک یہ ہے، سلیم تمہارا پڑوسی کل ہمارے گھر آیا تھا۔ دوسرا ہے، سلیم تمہارا پڑوسی کل ہمارے گھر آیا تھا۔ تیسرا ہے، سلیم تمہارا پڑوسی کل ہمارے گھر آیا تھا۔ اور چوتھا ہے، سلیم تمہارا پڑوسی کل ہمارے گھر آیا تھا۔ اس کا ترتیب یہ ہوتا ہے کہ جملہ معترضہ جب ہم لکھتے ہیں تو پہلے اسم ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اسم کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ ہم ڈال لیتے ہیں۔ تو جو اے آپشن ہے یا الف آپشن ہے وہ صحیح آپشن ہے، کیونکہ سلیم جو ہے پھر سلیم کے حوالے سے بتایا گیا کہ تمہارا پڑوسی ہے، یعنی سلیم کی تفصیل دی گئی ہے، تو صحیح آپشن جو ہے وہ الف یا اے ہے۔ سلمان خوش اخلاق ہے، میں خوش اخلاق ڈیش، ایک جملہ دیا گیا ہے کہ یہ جو سلمان خوش اخلاق ہے، اس میں خوش اخلاق جو ہے وہ کیا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مبتدا ہے۔ تو مبتدا تو نہیں ہے، ابتدا تو اس سے نہیں ہوگی، فاعل بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں، تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ اور خوش اخلاق جو ہے وہ سلمان کے حوالے سے خبر ہے، یعنی سلمان کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے، تو صحیح آپشن الف یا اے ہے۔ میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکن، اس مصرع میں صنعت استعمال ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے آپشن دیے گئے، میرات النظیر ہے، تلمیح ہے، تضاد ہے، تلمیح ہے۔ اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ ڈی یا دال ہے، تلمیح۔ یعنی اس میں جو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جب ایک تاریخی یا مذہبی واقعہ ہے جس میں خیبر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شاید اکھاڑ دیا تھا، تو اس حوالے سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، تو یہ تلمیح ہے۔ اچھا، اگلا دیکھیے، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک کی الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں یاد آتے ہیں ڈیش، مقطع، مطلع، قافیہ، ردیف۔ تو اب دیکھیں کہ یہ برابر اور کیوں کر، تو قافیہ ہو گیا صحیح،
تو یاد آتے ہیں جو ہے یہ دال یا ڈی آپشن ہے، کیونکہ مقطع تو نہیں ہے اور مطلب بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ ردیف ہے۔ اچھا اگلا دیکھیں، نماز میں الحمد پڑھنے کے بعد قل هو اللہ پڑھا کرے، جملہ مثال ہے، یعنی یہ جو جملہ دیا گیا ہے یہ کس علم بیان میں کس چیز کی مثال ہے؟ مجاز مرسل کی ہیں، استعارہ کی ہیں، تشبیہ کی ہیں یا کنایہ کی ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ مجاز مرسل ہے، الف ہے، کسی نے یہاں کنایہ کی طرف ٹک کیا ہے، لیکن اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مجازی مرسل۔ یعنی قل سے ہمارا مراد ہوتا ہے، ہماری مراد ہوتی ہے ساری صورت۔ اچھا، یہ نوجوان تو لوہے کا پہاڑ ہے، جملہ میں علم بیان کی اصطلاح ہے، یعنی ایک جملہ دیا گیا ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس میں علم بیان کی کون سی قسم بیان کی گئی ہے۔ اس میں تشبیہ تو نہیں ہے، استعارہ دیا گیا ہے، کنایہ ہے اور مجازی مرسل ہے۔ تو یہ لوہے کا پہاڑ جو ہے یہ نوجوان کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ بی یا بے ہے۔ یہ بچہ پھول کی طرح نازک ہے، جملہ میں علم بیان اصطلاح ہے، یعنی ایک اور جملہ دیا گیا ہے اور اس میں علم بیان کے ارکان دیے گئے ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز مرسل ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ الف ہے یا اے ہے، یعنی پھول کی طرح نازک ہے۔ تو جب کی طرح آ جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ تشبیہ آ جاتی ہے اس میں۔ اچھا اگلا دیکھیں، شاکر خط لکھ رہا ہے کہ ترکیب نحوی ہوگی، ایک جملہ دیا گیا ہے، اس کی ترکیب نحوی کرنا ہے، تو فعل مفعول خبر ہے، فاعل مفعول فعل ہے، مبتدا خبر فعل ناقص ہے، فعل فاعل مبتدا ہے، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ فاعل مفعول اور فعل ہے، یعنی فاعل جو ہے وہ شاکر ہے، صحیح مفعول جو ہے وہ خط ہے اور لکھنا جو ہے وہ فعل ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ اچھا اگلا دیکھیں، کراچی بڑا شہر ہے کی ترکیب نحوی ہوگی۔ اب یہ اوپر والا جملہ جو تھا یہ فعلیہ جملہ ہے، یہ جو ہے یہ اسمیہ جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ ترکیب نحوی ہوگی۔ تو ایک دیا گیا فاعل فعل فاعل مفعول فعل مفعول مبتدا فعل خبر فعل ناقص فاعل مبتدا خبر فعل ناقص، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ ڈی یا دال ہے۔ ناصر لکھ رہا ہے میں ناصر ڈیش، تو مسند اسناد سند مسند الیہ، تو ناصر جو ہے وہ مسند الیہ ہے۔ تو یہ آج کا پیپر تھا جو کہ سواد بورڈ کا ہے اور اس کا حصہ الف ہے، تو امید ہے کہ آپ کو صحیح آپشن جو ہے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک دا اللہ پامان، خدا آباد سے۔